روزانہ 4.5 لاکھ انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اور 1.5 لاکھ انسانوں کی موت ہوتی ہے. اب اگر ہم نے کچھ کرنا ہے چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو تو ایسی موت ہم نے تلاش کرنی ہے جس کو دیکھ کر لوگ ہش ہش کر دیں کاش ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو. تو وہ کیسے ہوگا؟ دن کو 12 بجے اٹھیں گے انشاءاللہ 1 بجے ناشتہ کر لیں گے پھر ہے نا ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جب مریں گے تو سب کہیں گے یار ہم نے بھی اس طرح مرا. ہاں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو کام ہو جائے گا. ہاں مشکل ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دنیا میں آنے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. اس کے بعد یہ ویژن بعد کی بات ہے. پہلے تو انسان ہونے کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ کسی بندے سے کہو یار کہ دروازہ بند تو نہیں ہے سلمان دیکھو لقمان کھڑا ہے فیکٹری کی چابی لے جاؤ اس کو بائک میں خیال سے بائک کا مسئلہ ہے بائک اس کی وہاں کھڑی کر. میں کیا بتا رہا تھا دنیا میں آنے کا اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی چیز بتا رہا. ہاں ایک بندے کو یہ بتا آپ کسی سے پوچھو یار یہ اسٹیئرنگ کیوں بنائی گئی اسٹیئرنگ ہوتا ہے گاڑی کی وہ کوئی جواب دے دے ABC کچھ بھی نہیں. پھر آپ اس سے پوچھو یار کہ یہ جیپ کیوں بنائی گئی یعنی جیپ میں جو اسٹیئرنگ لگی ہوئی ہے جیپ کیوں بنائی گئی تو وہ کہے گا یار یہ جیپ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس سے ہم دریا پار کر سکیں یعنی اس میں بیٹھ کے ہم کیا پار کر سکیں سمندر پار کر سکیں یعنی اس کا مقصد ہی غلط بتا دیں. یا فرض کر لو فٹ بال ہے نا فٹ بال اس کا مقصد کیا ہے لوگ اس سے کھیلیں ٹھوکریں ماریں. اب وہ یہ ویژن بنائے کہ میں نے بادشاہ نے میرے اندر کیا کرنا ہے جوس پینا ہے بادشاہ میرے اندر جوس پی تو اس کا ویژن ہی غلط ہے نا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بادشاہ اس میں جوس پی. تو ایک بندے کو جب اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے کہ انسان ہونے کا مقصد کیا ہے تو اس کو باقی مقصد کہاں سے پتہ ہو. اس کا مقصد کا جواب قرآن میں دے دیا گیا سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کی 2 قسمیں عبادت براہ راست عبادت بالواسطہ. براہ راست جو عبادت ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ساری براہ راست عبادت. بالواسطہ جو عبادت ہے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا کھانا پینا کاروبار کرنا زراعت کرنا ملازمت کرنا یہ ساری عبادات ہے. ہم اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں یہ عبادات ہے یہ لیکن بالواسطہ عبادت ہے. اس کے فضائل شروع کرے تو اس پہ بھی وہ کریں لیکن اس کو سیکھنا پڑے کہ کھانا کس طرح ہے پینا کس طرح. ہمارے مولوی صاحب کے لیے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گدھا جاتا ہے اور اس نے امامہ باندھا ہو اور وہ چلا جاتا ہے باتھ روم اور بیٹھ جاتا ہے سنت کے طریقے سے پیشاب. کبھی دیکھا نہیں دیکھا تو گدھا تو کہہ رہا تھا کہ گدھے کے پیشاب کرنے کے طریقے میں اور انسان کے پیشاب کرنے کے طریقوں میں فرق ہونا چاہیے. کہاں کبھی دیکھا کتے کو کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنت کے طریقے سے بیٹھ کے کھانا شروع کر کبھی دیکھا. تو ایک کتے کے کھانے میں اور ایک انسان کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب انسان سیکھے گا. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کھانا کس طرح ہے تو خاک تو پہلا مقصد یہ. اب جو عبادت بالواسطہ ہے نوکری کاروبار زراعت اس کے بارے میں یہی کیریئر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ عبادت ہے یہ کیریئر چوز کرنا. تقریباً ہم اپنی زندگی کے 10 سے 12 سال اپنے کام میں لگاتے ہیں. اس دن میں نے اور ریشو بتایا 10 سے 12 سال صرف اپنے کام والی زندگی میں گزارتے. 28 سال ہم سونے میں گزارتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ میں انشاءاللہ. پہلا مرحلہ کیا ہوگا اپنی تلاش. اپنی تلاش کرنے کے بعد جو کچھ ایکٹیویٹیز دی میں نے آپ کو وہ جا کر گھر پہ اس پہ کرنا ہے. اپنی طاقتیں لکھنی ہے اپنی کمزوریاں لکھنی ہے سب کچھ وہ کرنے کے بعد اپنی تلاش کرنی ہے ایمانداری کے ساتھ. کر سکتا ہوں تو صحیح ہے نہیں کر سکتا ہوں تو گھر والوں کو بتا دو میں نہیں کر سکتا یار جو پیسے جو فیسز دے رہے ہو مجھے دے دو میں کاروبار شروع کروں. صحیح ایمانداری سے. اچھا اس کے بعد کیریئر کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں یار کہ دنیا میں کیریئرز ہے کون کون سے.
اب ہمیں 6 کیریئر 8 کیریئر 10 کیریئر 15 کیریئر 20 کیریئر 25 کیریئرس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ جائیں گے کیسے؟ تو کیریئرس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. اس کے لیے ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا کیریئر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے لکھی، وہ خرید لیں، وہ پڑھ لیں. اگر آپ نہیں خرید سکتے تو ہماری لائبریری کی ممبرشپ لے لیں، یہاں ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، پڑھ کے واپس لے آئیں. کتاب 700 روپے کی ہے، ہماری لائبریری کی ممبرشپ 800 روپے کی، لیکن آپ کو اس ممبرشپ سے 800 کتابیں آپ لے جا سکتے ہیں، پڑھ کے واپس لائیں، اور 700 پہ آپ ایک کتاب خرید سکتے ہیں. انسائکلوپیڈیا کیریئر ایک کام یہ. دوسرا ایڈو ویژن، EDU لکھ لیں، لکھ لیتا ہوں، مارکر کدھر گئے نظر نہیں آ رہا، شاید وہ یہاں آ رہا ہے. EDUVISION eduvision.pk.com، یوسف الماس صاحب. یہ یہاں تک ان کا ویب سائٹ ہے، یہاں تک یہ PK لگانا بھول گئے، eduvision.pk.com یہ. اور یہ ان کا یہ ہاٹ میل ایڈریس ہے YYALMAS@hotmail.com. ان پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ ہے، آپ مجھے رہنمائی دیں. اور وہاں کیریئرس کے بارے میں بتایا گیا، کون کون سا کیریئر ہے، کون کون سا گروپ ہے، کیا حساب ہے. کچھ کیریئرز ہم آپ کو بتائیں گے، باقی آپ ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. ان کا کام ہی کیریئر پہنچنے ہے. صحیح، ہمارے تو اور بہت سارے کام ہیں، ان کا کام ہی کیریئر پہنچنے ہے. تو یہاں سے آپ کو کیریئرز کے بارے میں معلومات مل جائے گی. اس معلومات میں آپ نے کیا کرنا ہے، 20 بڑے تعلیمی کیریئر گروپ کا انتخاب کرنا ہے، 20 جس کی طرف آپ کی دلچسپی اور آگے احتیاطی آئے گی کہ کس کس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے. اس 20 میں سے آپ نے اس کے نرسری سے لے کر اعلیٰ تعلیم PhD تک اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، سب کچھ ہے، وہ دیکھنا ہے. وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا بھی کرنی، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ مجھے اس جگہ لگا دیں جہاں میرے لیے بھی خیر ہو اور میں عوام کی خدمت کروں، ان کے لیے بھی خیر ہو. خیر الناس من ینفع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. سب سے بہترین شخص ہو، سب سے بہترین. اب ایک بندے کی وہ مر گیا، بچہ بیٹا مر گیا، تو بہت رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ بس بیڑا غرق کر گیا قبرستان میں. سب تسلی ہے، لوگوں کے بیٹے مرتے، کوئی مسئلہ نہیں آتا، سو رو رہا. اس بندے نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ آپ کا جو بیٹا تھا یہ کسی کام کرتا، کتے لڑاتا تھا یا نہیں لڑاتا؟ اس نے کہا نہیں، کتے تو نہیں لڑاتا. اس نے کہا یار چکور لڑاتا تھا یا نہیں لڑاتا؟ اس نے کہا نہیں، چکور کا بھی شوق نہیں تھا. اس نے کہا نسوار وغیرہ کرتا تھا یا نہیں؟ کہتے یار ایسا بنا تھا، نہ کسی کا فائدے کا تھا نہ کسی کے نقصان کا، ایسا تھا میرا بیٹا. اس نے کہا اچھا ہو گیا، مر گیا. اس پہ تم اتنا رو رہا. تو آپ میں کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ 25 سال میں مر جاتے ہیں، ان کو دفنائے 75 سال میں جاتے. 25 سال میں وہ مر چکے ہوتے ہیں، وہ لاشیں ہوتے ہیں، اور 75 سال میں اس کو صرف دفنا دے. اور بعض لوگ 25 میں دفنا دیے جاتے ہیں لیکن وہ 75 سال تک زندہ رہتے ہیں، بلکہ 75-100 سال تک زندہ. تو یہ کرے. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کیا ہے، مخلصانہ ماہرانہ مشورہ لیجیے کسی ایسے مخلص آدمی سے جو مشورے کا اہل بھی ہو، اس سے جا کر مشورہ کرے. اب لطو خیرو سے نہیں کہ اپنے دوست سے کہے یار میں یار اس فیلڈ میں جانا چاہتا جیسے ہم تھے، ہم سروزی پہ گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ابھی بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. تو وہ جو مسجد تھی اس میں جو باتھ روم تھے، اس کے جو دروازے تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے. تو ہم سب شرما رہے تھے لکھنا، تو آ جاتا کہتے تو ہم کر لیتے تھے، لیکن وہ شرماتا تو نہیں کر سکتے تھے. وہ کہ یار میں نہیں کر سکتا.
پھر اس نے ہمیں کہا کہ میں نے فوجی بننا ہے. ہمیں کہا خود کوئی نہ سے فوجی چھوڑی, تم باتھ روم میں جا کر ٹٹی کر نہیں سکتے ہو, تم نے فوجی بننا ہے. ایسے بندے سے اگر آپ مشورہ لو گے تو یہ کہ تمہارا منہ دیکھو, تم دیکھو, یہ دیکھو, اس طرح کے بندے سے مشورہ نہیں لینا. اور وہ بندہ فوجی بن گیا, سیکنڈ لیفٹیننٹ, کیپٹن. اب ایک ڈسٹرکٹ کا اے سی ہے, سی ایس ایس بیچنے کے لیے اس نے کر دکھایا. ہم جیسے لطو خیرو کے راستہ مخ ہوا, لیکن اس نے کر دکھایا. تو ایسے لطو خیرو سے مشورہ نہیں کرنا ہے جیسے اس بیچارے نے ہم سے کہا. ایماندار مخلص آدمی سے آپ نے کیا کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے. اور اگر اس کے لیے آپ نے فیس دے دینی ہو تو فیس بھی دیں, سرمایہ کاری کریں. کیونکہ اگر آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, آپ جتنا بھی تیز بھاگو گے زیرو. کیونکہ آپ پاؤ گے اچھی بات یہ کدھر آ گئی, جتنا بھی تیز بھاگو گے. ڈائریکشن صحیح ہوگی, آپ آہستہ آہستہ چھوٹی کی چالیں. مسئلہ ہے لقمان بھائی, کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو. اچھا, تو وہاں سے اشارے کر رہے ہو, آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو. کیا بات کر رہا تھا یار, میری طبیعت ایسی ذرا سے ادھر ادھر کیوں ہو جاتے ہیں, کسر بسر تو میں سب کچھ بول رہا. ہاں فیس بھی دینی ہو تو فیس بھی دے. یہ نہیں ہے کہ میں بس پیسے تو برگر ہے, اسٹنگ ہے, اور فلانا ہے ڈمکانا ہے, اسی پہ پیسے سارے خرچ کر رہے. سرخی پاؤڈر, میک اپ, کپڑے, بال اسٹائل, یہ فلانا, یہ اس کو چھوڑو بھائی. پہلے ڈائریکشن کچھ بن جاؤ, پھر کچھ بھی کرو. اب بھائی جو کہیں پہنچا ہو ایک عہدے پر, تو کچھ بھی پہنے لوگوں کو برا نہیں لگتا. پتہ ہو فیشن, ہاں نا, وڈیرا صاحب نے جو بھی پہن کر آ جائے تو ادا سوئی, واہ واہ واہ, کیا لگ رہے ہو, کیا لگ رہے ہو. وہ چمچے لوگ تعریف کریں. اور جو بندہ رہا جس کے بیچارے کا کچھ ہے نہیں ویلیو وغیرہ, وہ جو بھی پہنے لوگ کہیں گے مزہ نہیں. صحیح بات, شوقین آدمی, ڈی ایس پی کو کتوں کا شوقین ہو گیا, اور دوسرا بیچارہ جب سنبھالنے والا کھڑے ہو. نام نہیں, نو ڈاؤٹ, نام نہیں لینا, نام نہیں لینا. ایک اداکار نے اپنے وہ پینٹ کے گھٹنوں کے طریقے پھاڑ کر اس نے کوئی گانا کر لیا, پوری دنیا فیشن کا. ہاں بالکل, ہم لاہور جا رہے تھے تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو بالکل نوجوان یہاں اس نے پھاڑ دیا, تو نیا پینٹ تھا اس نے یہاں پھاڑا ہوا. میں نے اس کی تصویریں بھی لی تھی, فیس بک پہ تھی, دیکھیں آپ نے. یہ بیچارے کے پاس پینٹ کے پیسے نہیں تھے. اچھا, تو یہ ہو گیا. چوتھا مرحلہ کیا ہے, پسندیدہ کھیل. اچھا, فیس آپ نے دینی ہے. میں نے لاہور میں جو ٹریننگز کی نا, ایک ٹریننگ کی میں نے 30,000 فیس دی. صحیح ہے. جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, جو مجھے سن رہے ہو, ایسی نہیں سنتے. کون سنتا؟ تو ہم نے اتنے پیسے دیے, پھر لوگ کچھ سیکھا ہے تب سن رہے لوگ. 30,000, 12,000, 15,500, مطلب 5,000 اتنی ہم نے فیس دی. جو سب سے کم 1 گھنٹے کی میں نے فیس دی ہے پروفیسر اشرف ڈاکٹر جاوید صاحب, 2,000 1 گھنٹے. 1 گھنٹہ اس سے میں نے بات کی, کچھ ڈسکشن کی, کچھ کوشچنس کیے, اور کڑپ جب نکلا اسسٹنٹ نکلا 2,000. مجھے ایسے دیکھا 1 گھنٹے کا 2,000. صحیح. تو اگر آپ نے پیسے دینے پڑے تو دے دو یار, ان چیزوں سے ذرا پیسے بچت کو. میں نے ساتھیوں کو اپنی تلاش OMI, ہاں 1,500 نہیں, اس کے سیشنز کے تو لیتے ہیں نا, لیتے 5,000 ہم نے جمع کرائے تھے ٹرینرز کے لیے. میں کیا بات کر رہا ہوں, وہ تو دے دی, اس کے علاوہ کیا. ہاں, ہم نے یہاں اعتکاف میں جو اعتکاف والے تھے ان کو ہم نے OMI, اپنی تلاش, ایک سیشن کر. اس میں ہم نے کچھ کوشچنز دیے, ہم نے کہا اس کے آنسر لکھو. اگر آپ الجھن میں پڑ جاؤ تو پھر مجھ سے آج ملو 500 روپیہ کے ساتھ. 500 روپیہ لے, آپ کے کوشچنس کے جو آنسر ہے اس میں آپ جو الجھ گئے ہو وہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیا کہتا ہوں. کوئی نہیں ہے ابھی,
کوئی بھی نہیں ہے. 500 روپئے. ایک بندہ ہے, ایک بندہ, وہ بھی وہ اعتکاف والا نہیں تھا, باہر کا بندہ. تو ایسے ہی آ گیا تو مسجد میں وہ سیشن اٹینڈ کیے, کوشچنس لکھے, پھر اس کے بعد آیا مجھ سے کہا یہ کوشچن. میں نے کہا ابھی تمہیں 50 بندوں کو سنبھال رہا ہوں, آپ کے کوشچن کے آنسر میں عید کے بعد دوں گا. سمجھ میں آ گئی بات. باقی 50 کے 50 نے کہا مفتی صاحب نئے طریقہ ایسے کے پیسوں کا نئے طریقے 500 روپئے. تو بھائی 500 دینے پڑے, 5000 دینے پڑے, آپ دے دو. آپ اپنی ڈائریکشن معلوم کرو. آپ کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا نا. آپ پھر سلو خرگوش کی چال نہیں بلکہ وہ کچھوے کی چال میں چلو گے تو پہنچ جاؤ گے منزل کو. اور آپ کو ڈائریکشن ہی پتہ نہ چلے اور آپ بھاگو تیز بھاگو, جتنے بھی تیز بھاگو آپ پہنچ نہیں پاؤ گے, آپ غلط جگہ پہنچ جاؤ گے, پھر وہاں حیران پریشان. تو اس سب سے آسان کامیابی کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک خود غلطی کر کے سیکھتے, ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے. جو غلطیاں اس نے کی ہے اس سے پوچھتے یار آپ نے یہ غلطی ہے تو یہ میں نہیں, وہ اپنی اس غلطی کو نہیں دو. اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چھوڑ اس کو, 500 اس کو دینے اس سے اچھا کچھ اور کر خود کرتے. تو وہ جا کر وہ 500 نہیں 5000 ضائع کر دیتے. ہمارے ایک رشتے دار ہے, دوست, تو اس کا بیٹا پیدا ہو گیا. تو اس کے بھائی نے اس کو کہا یار کہ عقیقہ کرو, 2 ڈومبے ذبح کرو, اس سے بخیر و برکت ہوتی ہے, بچہ بیماری سے بچ جاتا ہے, گھر میں یہ. اس کے میرے پاس پیسے نہیں. اس کے بھائی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں, حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی, ہمیں پتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں کیے. کچھ دنوں بعد بچہ بیمار ہوا, پتہ نہیں 1,80,000 میں فگر بول گیا, اتنا خرچہ آیا. اب کیا ہوا, کتنے پیسے بچانے کے لیے, زیادہ سے زیادہ 25,000 کے آ رہے ہوں گے 2 بکرے, وہ بچانے کے لیے اس نے 75,000 گنوا دی. تو آپ کی ڈائریکشن پتہ نہیں ہوگی تو آپ 5 نہیں 50,000 بھی گنوا دو گے, 50 لاکھ اس طرح بھی آپ گنوا دو گے. جیسے کہ وہ مزاربہ اسکینڈل میں ہو گیا نا, کروڑوں روپیہ لوگوں لے کر چلا گیا. ڈائریکشن نہیں تھی, وہ لالچ تھا, یہ پیسے مل رہا ہو لگاؤ بابا, مہینے کے 45,000 روپیہ منافع مل رہے, کچھ کرو بھی نہیں, 45,000 روپیہ مہینے کا منافع, 1 لاکھ روپے وہ مل رہا تھا. اور 45 اس نے لگایا, اس نے لگایا, 1 کروڑ. وہ ایک دن ایک دوست آیا تو میں نے اسے کہا یار کہ ہمارے ایک دوست ہے وہ 98 لاکھ روپیہ